نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، درد اگر بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگینی خیالات سے کیا ہوتا ہے. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ خالق المالک کے لیے، اللہ دادا دستگیر کے لیے، جس اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، جس اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا، جس اللہ نے مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا. لاتعداد بے شمار درود و سلام پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہوں نے ہدایت کا راستہ بتلایا، ہمیں جہنم والے راستے سے روکت جنت والے راستے پر لائے. میرے محترم بھائیوں، موجودہ حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے میں اس کے حوالے سے چند ایک باتیں کروں گا، کیونکہ ایک انسان کی زندگی بہت قیمتی ہے. ایک انسان کا عمل اور اعمال بہت قیمتی ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، 30واں پارہ ہے، فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلی نار حامیہ. فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، معاشرے میدان لگا ہوگا، اللہ کی عدالت لگی ہوگی، اور کیسا دن ہوگا،
اور میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، جس دن کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، کوئی کسی کو نیکی نہیں دے گا، کوئی کسی کے لیے ہمدردی نہیں جتائے گا۔ فرمایا وَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، فرمایا وہ ایسا دن ہوگا جس دن کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، فرمایا وہ ایسا دن ہوگا بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، ماں بیٹی کے کام نہیں آئے گی، بیٹی ماں کے کام نہیں آئے گی۔ میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، فرمایا بہت سارے دنیا کے اندر اعمال کرنے والے، نیک کام کرنے والے، اچھے اعمال کرنے والے، وہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نیک اعمال کرنے والے، اچھے کام کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، رب رب کرنے والے، رب کو یاد کرنے والے، فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، فرمایا عمل تو بہت کیا ہوگا، نیک کام تو بہت کیے ہوں گے، اچھے مال تو بڑے کیے ہوں گے، نمازیں تو پڑھی ہوگی، قرآن کی تلاوت تو کی ہوگی، تہجد و اشراق کا اہتمام تو کیا ہوگا، لیکن ہوگا کیا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، فرمایا عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے۔ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی قرآن کی اس آیت پہ عمل کیا ہوگا۔ کون سی آیت؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ اور میرے محترم بھائیو، سورۃ الکہف ہے، 15واں 16واں پارہ ہے، اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، فرمایا جو عمل کرے گا، جو اچھے کام کرے گا، جو نیک اعمال کرے گا، جو اللہ اللہ کرے گا، جو رب رب کرے گا، رب کو یاد کرے گا، رب کی عبادت کرے گا، رب کے حکم کو مانے گا، رب کے اطاعت کرے گا، پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، فرمایا میں ویسے ان کو محل عطا کروں گا، ایسے گھر عطا کروں گا، ایسی کوٹھیاں عطا کروں گا، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، ان سے کبھی لی نہیں جائے گی، اور کبھی وہ بوسیدہ نہیں ہوں گی، کبھی پرانی نہیں ہوں گی۔ کن لوگوں کے لیے؟ احسنوا عملا، جنہوں نے نیک اعمال کیے، اچھے کام کیے۔ اور میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین کا تو یہ وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ عہد ہے، فرمایا آخرت تو متقین کے لیے ہے، آخرت تو پرہیزگاروں کے لیے ہے، والعاقبۃ للمتقین، عاقبت آخرت متقین کے لیے ہے، نمازیوں کے لیے ہے، حاجیوں کے لیے ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے لیے ہے، رب رب کرنے والوں کے لیے ہے۔ لیکن یہ ہوا کیا میرے محترم بھائیو؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، فرمایا عمل تو بڑے کیے ہوں گے، نیک کام تو بڑے کیے ہوں گے، اچھے مال تو بڑے کیے ہوں گے، لیکن ہوگا کیا؟ تصلیٰ نارا حامیہ، بڑھتی ہوئی آگ، جہنم کی آگ، نار کی آگ، اس کے اندر ایسے لوگوں کو ڈال دیا جائے گا۔ کون سے لوگ؟ عاملۃ ناصبہ، جو عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ وعدہ کیا ہے نا کہ میں نیک اعمال کرنے والوں کو، اچھے کام کرنے والوں کو جنت دوں گا۔
لیکن یہ کیوں رب العالمین نے کہا عاملۃ ناصبہ تصلی نار حامیہ؟ فرمایا عمل تو بڑے کیے ہوں گے، نیک کام تو بڑے کیے ہوں گے، لیکن انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے اندر داخل کر دے گا۔ آؤ میرے محترم بھائیوں، اس کی وجہ پوچھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہوگا؟ نمازی کے لیے، حاجی کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ عمل کرنے والوں کے لیے تو جنت تیار کی تھی، لیکن ان کا جہنم مقدر کیوں بنی؟ آج ماشاءاللہ یہ سفید داڑیوں والے بزرگ نماز جمعہ کے لیے آئے ہیں، نوجوان بھائی بھی آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ کہ ہمارا رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارا رب ہمیں معاف کر دے، ہمارا رب ہمیں جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دے۔ یہ سارے کے سارے ماشاءاللہ بزرگ نوجوان بھائی اپنے کام کاج، اپنی ڈیوٹی، کھیتی باڑی، دکانداری سب کچھ چھوڑ کے اس لیے آئے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، ہم نے اپنے رب کے ساتھ یاری لگانی ہے تاکہ ہمارا رب ہمارے ساتھ راضی ہو جائے اور ہمیں جہنم سے بچا کے جنت کے اندر داخل کر دے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھائیوں کا، بزرگوں کا آنا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ سے بچائے، قبر کے عذاب سے بچائے، حشر کے عذاب سے بچائے اور جنتوں کے اندر داخل کر دے۔ میرے محترم بھائیوں، وجہ کیا ہوگی، سبب کیا ہوگا کہ نماز پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، رب کرنے والا، رب کو یاد کرنے والا جہنم کا ایندھن کیوں بنے گا؟ جہنم میں کیوں جائے گا؟ جہنم کا ایندھن کیوں بنے گا؟ اب میرے محترم بھائیوں، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے سوال کیا، پوچھا، اے میرے صحابہ مل مفلس؟ فرمایا مل مفلس، اے میرے صحابہ غریب کون ہے، لاچار کون ہے، بے بس کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جی، ہم تو غریب اس کو مانتے ہیں جس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، جو لاچار ہے، بے بس ہے، وہ غریب ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسے لوگوں کو غریب سمجھا جاتا ہے نا، جس بیچارے کے گھر میں 2 ڈنگ کا کھانا نہ بنتا ہو، اچھا لباس نہ ہو، پاؤں کے اندر جوتی نہ ہو، ہم کہتے ہیں یہ غریب ہے، لاچار ہے، بے بس ہے، ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، کبھی سوچا ہے کہ ہمیں اپنی خود کی بھی مدد کرنی چاہیے، اپنی خود کی بھی مدد کرنی چاہیے، اپنے آپ کو بھی صحیح کرنا چاہیے، اپنی بھی مدد کرنی چاہیے تاکہ ہمارا رب ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ اب میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ المفلس، مفلس کون ہے، غریب کون ہے، لاچار کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، صحابہ نے بتایا، اللہ کے نبی جی غریب لاچار وہ ہے جس کے پاس 2 ڈنگ کا کھانا نہیں ہے، پہننے کے لیے لباس نہیں ہے اور پاؤں کے اندر جوتی نہیں ہے۔ کہا میرے صحابہ نہیں، یہ غریب نہیں ہے، یہ غریب نہیں ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر ہے اور زاد المسلم، یہ حدیث کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے، یہ مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے، اس کی آخری حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ غریب وہ ہے، مفلس وہ ہے جو کل قیامت کا دن ہوگا، معاشرے میدان لگا ہوگا، اللہ کی عدالت لگی ہوگی،
تو وہ آئے گا، نیکیاں لے کر آئے گا، اور اتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی اگر پہاڑوں جیسا بھی ان کو پہاڑوں کی مانند کہا جائے تو یہ بھی غلط نہیں ہے، پہاڑوں کی مانند کہا جائے تو یہ بھی غلط نہیں ہے، اتنے زیادہ اس کی نیکیاں ہوں گی، اتنے زیادہ اعمال ہوں گے، لیکن ہوگا کیا؟ وہ بندہ جب اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا، اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ دنیا میں نے تیرے قرآن پہ عمل کیا، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کیا، اللہ تیرا حکم تھا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ میں نے کیا، اے اللہ تیرا حکم تھا کہ نماز پڑھو، میں نے نماز پڑھی، اے اللہ تیرا حکم تھا رمضان کے روزے رکھو، میں نے رکھے، اے اللہ تیرا حکم تھا اگر استطاعت ہے، طاقت ہے تو حج کرو، اے اللہ تیرا حکم تھا کہ اپنی فصل کا حق ادا کرو، اپنی جو ہے کھیتی باڑی کا حق ادا کرو، اے اللہ میں نے وہ بھی کیا، اے اللہ میں نے تیرے قرآن پہ بھی عمل کیا، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر بھی عمل کیا، اے اللہ میں نے دنیا میں تیرا حکم مانا، اے اللہ آج میرے اعمال لے لے اور مجھے جنت میں داخل کر دے، مجھے جنت میں بھیجے، جنت میں داخل کر دے، لیکن ہوگا کیا؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ بندہ اتنی بات کہے گا، کچھ لوگ آئیں گے، ایک ایک کر کے آئیں گے اور آگے اللہ سے مطالبہ کریں گے، میرے محترم بھائیوں میری بات پہ غور کرنا، ذرا سمجھنا، آج ہمارے جو حالات و واقعات ہیں ہمارے ملک کے اور آج کے نمازی کی جو صورتحال ہے، آج کے حاجی کی جو صورتحال ہے وہ کہیں اس سے ملتی جلتی تو نہیں ہے، یہ بزرگ سے ٹیک چھوڑ دیں۔ میرے محترم بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کا اجر دینے لگے گا، ثواب دینے لگے گا، ایک بندہ آئے گا آ کے کہے گا اے اللہ یہ حاجی ضرور تھا، یہ نمازی ضرور تھا، تیری عبادت کرنے والا ضرور تھا، تیرے حکم کو ماننے والا ضرور تھا، لیکن اللہ اس نے تیری ایک نعمت کی قدر نہیں کی۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ میری عبادت کرنی ہے، مجھے یاد کرنا ہے اور میری نعمتوں کی ناشکری نہیں کرنی۔ اگر انسان کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے اور وہ اس نعمت کی ناشکری اس طرح کرتا ہے کہ اس نعمت کا غلط استعمال کرتا ہے تو یہ رب کی ناشکری ہے۔ وہ بندہ کہے گا اللہ یہ تیرا برگزیدہ بندہ ضرور تھا، تیری عبادت ضرور کرتا تھا، تجھے یاد ضرور کرتا تھا، لیکن اللہ اس کے ہاتھ سے میں محفوظ نہیں تھا، اللہ اس نے مجھے ہاتھ کے ساتھ تھپڑ مارا تھا، اللہ اس نے مجھے ہاتھ کے ساتھ اذیت دی تھی، اس نے مجھے ہاتھ کے ساتھ یہ تکلیف دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ اچھا تو نے نمازیں بڑی پڑھی ہیں، تو نے روزے بڑے رکھے ہیں، تو نے حج بڑے کیے ہیں، عمرے بڑے کیے ہیں، یا تجھے معاف کیا؟ نہیں میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین فرمائیں گے اے میرے بندے اس نے تجھے دنیا میں تنگ کیا تھا، تھپڑ مارا تھا، ناجائز تنگ کیا تھا، جا اس کی نیکیاں لے لے اور چلا جا۔ ابھی وہ بندہ جائے گا نہیں تو دوسرا آ جائے گا۔
اور آخر کیا کہے گا؟ اللہ اس نے مجھے زبان کے ساتھ یہ تکلیف دی تھی، مجھے زبان کے ساتھ برا بلا کہا تھا، مجھے گالی گلوچ کی تھی. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فرمایا تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. کیا آج کے مسلمان کی عزت محفوظ ہے؟ کیا آج کسی لیڈر کی، کسی سیاستدان کی، کسی عام مسلمان کی جو جس پارٹی کو بھی سپورٹ کرتا ہے اس کی عزت محفوظ ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں؟ اور ہم نمازی حضرات رب رب کرنے والے، اللہ اللہ کرنے والے، ہم جہاں بیٹھتے ہیں جس کو نہیں اس کو جو ہے نا برا بھلا کہنے نہیں رکا. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات معاف فرمائے، اب تو لوگ یہ کہنا شروع کر دیا کہ اپنے ایمان کی فکر کرو. جو جس پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے نا وہ اس کے بارے میں پتہ کیا کہتا ہے؟ ہاں یہ ٹھیک ہے، دوسرے لوگ اپنے ایمان کی فکر کریں. کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ نماز ہے؟ کیا یہ قرآن ہے؟ کیا یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، بیت اللہ ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے. فرمایا اس کی حرمت ہے، اس کی عزت ہے، لیکن ایک مسلمان کی، ایک کلمہ پڑھنے والے کا مقام، شان، مرتبہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کی عزت کی حفاظت کرنا، اس کے مال و جان کی حفاظت کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ حرام ہے. کسی کی عزت کو پامال کرنا، کسی کے مال کو لوٹنا. لیکن آج ہم کیا کریں؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کو پامال نہیں کرتا. اور میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حاجی صاحب، اے نمازی صاحب، اے قرآن کی تلاوت کرنے والے قاری صاحب، اے مسلمان، اے کلمہ پڑھنے والے، اے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، بھروسہ رکھتا ہے، وَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، فرمایا وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے. یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ کس کا اعلان ہے؟ یہ کس کی احادیث ہے؟ جب نماز کی باری آتی ہے مجھے آخرت یاد آتی ہے. جب نماز کی باری آتی ہے مجھے آخرت یاد آتی ہے. جب قرآن کی بات آتی ہے مجھے آخرت یاد آتی ہے. لیکن جب زبان کی بات آتی ہے پھر آخرت یاد کیوں نہیں آتی؟ جب زبان کی بات آتی ہے پھر آخرت یاد کیوں نہیں آتی؟ یہی زبان ہے جس کے بارے میں نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ. فرمایا تم میں سے بہترین مسلمان، اچھا مسلمان
اس کو نہیں کہا جو نمازی ہے، اس کو نہیں کہا جو قرآن پڑھتا ہے، اس کو نہیں کہا جو تہجد پڑھتا ہے، اس کو نہیں کہا جو ہے نفل نماز کا اہتمام کرتا ہے، اس کو نہیں کہا جو صدقہ و خیرات کرتا ہے، بلکہ اس کو کہا کہ جس کے ہاتھ سے ایک مسلمان کی عزت، شان، مقام محفوظ ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، فرمایا تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ بندہ اپنے اعمال کا، نیکیوں کا مطالبہ کرے گا کہ اللہ مجھے اجر دے، اللہ مجھے جنت دے دے، پہلا بندہ آئے گا آگے ہاتھ کا ذکر کرے گا کہ اللہ مجھے اس نے ہاتھ کے ساتھ یہ تکلیف دی ہے، دوسرا بندہ آئے گا آگے مطالبہ کرے گا اللہ اس نے مجھے زبان کے ساتھ یہ تکلیف دی تھی، اللہ تعالیٰ بتا کیا کہیں گے؟ کیا اس کی نیکیاں لے لے اور چلا جا۔ ابھی وہ نیکیاں لے کر جائے گا نہیں تو تیسرا بندہ آ جائے گا، اب جو بات میں کرنے لگا ہوں یہ میرے لیے اور باقی سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، جس کے بارے میں ہم میں سے کسی کو کچھ نہیں پتا، کوئی علم نہیں ہے کسی کے بارے میں، کوئی پتا نہیں ہے، جیسے سنی ویسے سنا دی، جیسے سنی ویسے سنا دی، یہ ایسا ہے وہ ویسا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، اس نے یہ کیا ہے اس نے وہ کیا ہے، یہ یہودی ایجنٹ ہے وہ امریکہ کو لگ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا بندہ آئے گا اور آگے پتا کیا کہے گا؟ اللہ اس نے میرے اوپر جھوٹی تہمت لگائی تھی، بہتان لگایا تھا، اور آج یہ چیز ہمارے اندر عام ہے، یہ ہمارے اندر عام ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہمیں کسی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے اپنے بارے میں بات کرنی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حاسبہ قبل ان تحاسب، اے مسلمان، اے نمازی، اے حاجی، اے قرآن پڑھنے والے، حاسبہ قبل ان تحاسب، اپنا محاسبہ کر لے، اپنی جانچ کر لے، اپنی پڑتال کر لے اس سے پہلے کہ تیرا محاسبہ کیا جائے۔ نہیں کرے گا تو پھر یہ ہوگا عاملۃ ناصبہ تصلی نار حامیہ، فرمایا عمل کر کر کے تو تھک چکا ہوگا لیکن جائے گا کہاں؟ تصلی نار حامیہ، جہنم کی بھڑکتی آگ میں اندر اس کو داخل کر دیا جائے گا۔ اللہم حرمنا علی النار، اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نار کی آگ سے بچائے۔ اور میرے محترم بھائیوں، نار کا لفظ جہاں پر بھی آتا ہے اس سے مراد جہنم ہے، اس سے مراد جھلسا دینے والی، مار دینے والی نہیں، جھلسا دینے والی اور بار بار جھلسانے والی۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، اس کے اندر نہ موت ہوگی نہ زندگی ہوگی، ایسی جہنم ہے جو نہ زندگی دے گی نہ موت دے گی۔ آج ہم صرف اور صرف فقط اس لیے ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں کیونکہ ہم اس پارٹی سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں سے ہم لگاؤ رکھتے ہیں، اس لیے ہم دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تیسرا بندہ آئے گا تو آ کے یہ کہے گا اللہ اس نے میرے اوپر جھوٹا بہتان تہمت لگائی تھی، لیکن
اگر اسلام کو دیکھا جائے، دین کو دیکھا جائے، تو بہتان لگانے والے کی 80 کوڑے سزا ہے، اور قیامت والے دن اعمال دیے جائیں گے، نیکیاں دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا جا اس کی نیکیاں لے لے اور چلا جا۔ ابھی تیسرا آدمی جائے گا، ابھی وہ جائے گا نہیں تو چوتھا آ جائے گا، اور وہ آ کے مطالبہ کرے گا، اے اللہ اس نے میرا ناجائز خون بہایا تھا، اس نے میرا خون بہایا تھا۔ کیا ہمارے پاکستان میں قتل و غارت نہیں ہوئی؟ جس نے بھی کی ہے، جیسے بھی کی ہے، کس کا خون بہا ہے؟ ایک مسلمان کا خون بہا ہے نا، جس نے بھی کیا۔ کہ ایک مسلمان کی اتنی بھی عزت نہیں ہے، اتنا بھی مقام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، کسی کو مارنا تو دور کی بات ہے، کسی کی طرف ہتھیار کر لو یا کوئی نوکدار چیز کر لو، میں اتنا ہی کر لینے سے وہ بندہ مسلمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ کس کو مارنا بڑی دور کی بات ہے، کسی کا خون بہانا بڑی دور کی بات ہے، وہ نوکدار چیز بھی کسی کی طرف کو کرتے ہو، وہ مسلمان نہیں ہے۔ فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یحقرہ ولا یسلم۔ فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یحقرہ، میں اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کو حقیر نہیں جانتا۔ کیا آج مسلمانوں نے مسلمانوں پہ ظلم نہیں کیا؟ کیا ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو حقیر نہیں جانا؟ کیا ایک مسلمان نے دوسرے کی مدد کی ہے، جس کے بارے میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَسْلِمُهُ، اس کو بھائیار و مددگار نہیں چھوڑنا؟ کیا آج ایک ہی مسلمان نے دوسرے مسلمان کا خون نہیں بہایا؟ اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایسا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، رب کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کے بعد فخر کرتا ہے، ایسے بندے کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، ایسے بندے کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ کہ جو گناہ بھی کرتا ہے، رب کی نافرمانی بھی کرتا ہے، اپنی مرضی بھی کرتا ہے اور بعد میں کہتا ہے میں نے بہت اچھا کام کیا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا جب چوتھا بندہ آئے گا، آ کے کہے گا اللہ کے نبی جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کہے گا اللہ یہ وہ تیرا بندہ ہے، اس نے جان بوجھ کر میرا خون بہایا تھا، میرا خون بہایا تھا، مجھے قتل کیا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بتائی، فرمایا قیامت کے نزدیک حرج عام ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم مل حرج، حرج کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرج یہ ہے نہ قاتل کو پتا ہوگا کہ میں نے قتل کیوں کیا ہے، نہ مقتول کو پتا ہوگا کہ مجھے قتل کیوں کیا گیا ہے۔ کیا آج کسی کو پتا ہے؟ کیا آج کسی کے علم میں ہے کہ میں ایک مسلمان پہ ہتھیار اٹھاتا ہوں، گولی چلاتا ہوں، اس کو قتل کرتا ہوں، وجہ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس صحابی کے اوپر بھی غصہ کیا تھا، ناراضگی کا اظہار کیا تھا جو میدان جہاد میں تھا اور اس کے سامنے ایک کافر آتا ہے اور وہ تلوار کو دار کو دیکھ کے کہتا لا الہ الا اللہ، اور اس کو شہید کر دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں بات جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی جی اس نے تلوار کی دار سے ڈر کے جو ہے کلمہ پڑھا تھا، تو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ کیا تو نے اس کا سینہ چاک کر کے دیکھا تھا؟
ایک مسلمان یا ایک کافر اگر کلمہ پڑھتا ہے اس پر تم شک نہیں کر سکتے، اور ایک اسلامی ملک میں رہتا ہے، مسلمان گھرانے میں رہتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، شاید کہ وہ نماز پڑھ کے آیا ہو، شاید کہ وہ قرآن پڑھ کے آیا ہو، اور تو نے صرف پارٹی بیس پہ اس کو قتل کر دیا۔ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یحقرہ، فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، لیکن آج بھائی نہیں ہے، آج دشمن ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے وہ مسلمان بہترین مسلمان ہے، بہترین مسلمان ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب چوتھا بندہ آئے گا آ کے مطالبہ کرے گا کہ اللہ اس نے مجھے قتل کیا تھا، میرا خون بہایا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جا اس کی نیکیاں لے لے اور چلا جا۔ میرے محترم بھائیو، اس بندے کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اعمال ختم ہو جائیں گے، اور ابھی لوگ باقی ہوں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ سے آگے مطالبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اپنے گناہ اس پہ ڈال دو، اپنے گناہ اس پر ڈال دو۔ اور جب فیصلہ ہوگا جو نیکیاں لے کر گیا تھا، جو اعمال لے کر گیا تھا، جو قرآن اور نماز لے کر گیا تھا، جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا تھا، یہ حدیث، یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کافروں کے بارے میں نہیں ہے، منافقوں کے بارے میں نہیں ہے، عیسائیوں یہودیوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ ایک مسلمان کے بارے میں ہے، میرے اور تیرے لیے ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فیصلہ ہوگا، فرمایا اس کو گناہوں کے ساتھ بھر دیا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے، اپنے فرشتوں کو کہیں گے اس کو اوندے منہ کر کے، کس طرح کر کے؟ اوندے منہ کر کے، الٹا کر کے جہنم کے اندر داخل کر دو۔ میرے محترم بھائیو، شروع والی بات عاملۃ ناصبہ، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو تیار کیا تھا اور یہ کہا تھا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ فرمایا تو اعمال کرے گا، تو اچھے کام کرے گا، تیرا رب جنت میں تیرا گھر بنائے گا، تیرا رب تیرے ساتھ ملاقات کرے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میرے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہے فلیعمل عملا صالحا، نیک عمل کر، کیا کر؟ نیک اعمال کر، پھر تیرا رب تیرے ساتھ ملاقات کرے گا۔ میرے محترم بھائیو، اب اعمال کرنا آسان ہو گئے ہیں لیکن حفاظت کرنا مشکل ہو گئے۔ اب نیک اعمال کرنا، اچھے کام کرنا، رب رب کرنا، اللہ اللہ کرنا آسان ہے، لیکن ان کی حفاظت کرنا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ فرمایا اگر تم میری نعمتوں کی شکر ادا، میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر میری نعمتوں کے ہونے کے باوجود، میری نعمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود میری ناشکری کرو گے ان عذاب لشدید، تو پھر میری پکڑ بہت سخت ہے۔
یہ مہنگائی کا عذاب نہیں ہے، یہ گندم کا اتنا ریٹ ہونا، اتنا بڑھ جانا کہ غریب کی پہنچ تک نہ رہنا، یہ عذاب نہیں ہے۔ یہ اللہ کی پکڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا قَدْ لَمَن تَزَكَّىٰ، اپنا تزکیہ کر، اپنا محاسبہ کر، تو کامیاب ہے۔ لیکن ہم نے تو کامیابی روڈوں پہ ڈھونڈنی ہے، ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کر کے ڈھونڈنی ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ کے ڈھونڈنی ہے۔ جب ہم جنت اور جہنم کے فیصلے خود کریں گے تو پھر رب کا عذاب آتا ہے۔ کیا آج ایک دوسری پارٹی والے لوگ ایک دوسرے کو ایمان سے خارج نہیں کر رہے؟ ہر کوئی ایک دوسرے کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے ایمان کی فکر کرو۔ تو یہ کیا ہے؟ ہم لوگوں کا محاسبہ کر رہے ہیں، ہم لوگوں کا جو ہے تزکیہ کر رہے ہیں، اپنا نہیں کر رہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، آئیں یہ سیاست کو چھوڑیں، ادھر ادھر کی باتوں کو چھوڑیں۔ سچی بات ہے وقت بہت کم ہے، بہت کم ہے، زندگی گزر چکی ہے۔ آپ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، قیامت کی بہت ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، چند دن باقی ہے۔ ہم سوچیں کہ ہم نے اس زندگی سے کیا لیا ہے اور کیا لینا چاہیے تھا۔ ہمارے رب نے ہمیں حکم کیا دیا تھا، ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کا کیا کہا تھا، کیا ہم نے وہ کیا؟ ہمارے لیڈر تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، ان سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں، ان جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو کیا ہم نے ان کی بات مانی ہے؟ ان کے حکم کو مانا ہے؟ کیا ان کی مرضی کے مطابق ہم نے کچھ کیا ہے؟ اگر تو کیا ہے تو پھر میرے محترم بھائی ہم کامیاب ہیں۔ اگر نہیں کیا، اگر ہم نے سیاست دانوں کے اور انبیاء مینوں کے فیصلے کر رہے ہیں، پھر ہم اپنا فیصلہ کبھی نہیں کر سکتے، اپنے بارے میں کبھی نہیں سوچ سکتے۔ تو آئیں ان ساری باتوں کو چھوڑیں، سارے سیاست دانوں کو چھوڑیں، کسی نے ساتھ نہیں دینا۔ قیامت والے دن ہم نے اپنا اپنا حساب دینا ہے، حتیٰ کہ ہمارے جو والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، یہ سب چھوڑ دیں گے۔ یہ سیاست دان اس بات کی مولی ہے۔ یہ سیاست دان کیا ہے؟ جو ہمیں دین سے، اسلام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دور کر رہے ہیں، دور لے جا رہے ہیں۔ یہ کیسی سیاست ہے؟ یہ کیسا اسلام ہے؟ کیسا جمہوری اسلامی پاکستان ہے؟ آئیں ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا رب ہمارے لیے بھی یہی فرمان کرے، عاملۃ ناصبہ تصلی نار حامیہ۔ ہاں تو نے عبادت تو کی تھی، تو نے نماز تو پڑھی تھی، تو نے قرآن کی تلاوت تو کی تھی، لیکن تیرے ہاتھ سے کوئی محفوظ نہیں تھا، تیری زبان سے کوئی محفوظ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اے میرے صحابہ، جو میرا امتی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتا۔ کیا فرمایا؟ دو چیزوں کی ضمانت، ایک دو جبڑوں کے درمیان جو زبان ہے اس کی، اور دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ۔ دو جبڑوں کے درمیان زبان اور دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ۔ فرمایا جو مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے نا، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں اپنے زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے
سیرت ابو بکر پڑھیے، آپ کو پتا چلے گا جب صبح ہوتی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان کو پکڑتے اور کھینچتے اور مخاطب کرتے، اے زبان اگر تو سیدھی رہی تو یہ ابو بکر بھی سیدھا رہے گا، اگر تو سیدھی رہی تو یہ ابو بکر بھی سیدھا رہے گا، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو یہ ابو بکر بھی ٹیڑھا ہو جائے گا۔ مطلب کیا ہے؟ اپنی زبان کی حفاظت کر لے، ہر عمل کی حفاظت ہو جائے گی۔ اگر زبان پھسل گئی، پھر گئی، سمجھ لے ہمارے اعمال ضائع ہیں، ہماری نمازیں ضائع ہیں، ہمارے قرآن کی تلاوت کرنا ضائع ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آئیں ابھی بھی وقت ہے، ہم اپنی اصلاح کریں، اپنا محاسبہ کریں، اپنا احتساب کریں۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حاسبہ قبل ان تحاسب، اپنا محاسبہ کریں، اپنا احتساب کریں اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ آئیں سیاست کو چھوڑیں، سیاستدانوں کو چھوڑیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنا احتساب کریں کہ کل قیامت والے دن ہمارا رب ہمیں جہنم سے بچا کے جنت کے اندر داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ المبین، الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔